نیوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ حکومت سندھ نے نئے مالی سال 2023-24 کے بجٹ میں صحت کے سرکاری اداروں کو ٹھیکے پر دینے کا اعلان کر دیا، جبکہ صحت کے لیے آئندہ مالی سال کی مختص شدہ غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 214.547 ارب روپے تجویز کیے ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کا گزشتہ بجٹ 196.454 ارب روپے تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بجٹ تقریر میں کارکردگی کی بنیاد پر 1272 سرکاری صحت مراکز کے انتظامی امور کو ٹھیکے پر باقاعدہ دینے کا اعلان کر کے براہ راست محکمہ صحت سندھ کی انتظامی کارکردگی پر خود بڑا سوالیہ نشان بھی لگا دیا۔ ملک میں 75% میڈیکل اسٹورز تربیت یافتہ عملے کے بغیر چل رہے ہیں: ڈاکٹر سید ظفر زیدی۔ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے صدر ڈاکٹر خالد سعود گوندل نے کہا ہے کہ بیماریوں کی روک تھام، تشخیص اور بروقت علاج کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستانی عوام اور سیکیورٹی ادارے متحد ہیں: پروفیسر محمد سعید قریشی کا افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈاؤ یونیورسٹی میں منعقدہ تقریب سے خطاب۔ حکومت سندھ 11 سالوں میں اپنے اعلان کے مطابق صوبے میں 3 نئے میڈیکل کالجز قائم کرنے میں ناکام رہی۔ اس خبر سمیت صوبائی بجٹ اور میڈیکل اسٹورز کے حوالے سے خصوصی رپورٹ اور تبصرہ خبر کے آخری حصے میں۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ سندھ کے صحت کے لیے 272 ارب روپے، SIUT کے لیے 15 ارب روپے، 125 ارب روپے سے بے نظیر میڈیکل یونیورسٹی نواب شاہ، SIUT لاڑکانہ کے لیے روبوٹک، سکھر میڈیکل کمپلیکس کے لیے 1.191 ارب روپے کے طبی آلات خریدے جائیں گے۔ پیر عبدالقادر شاہ جیلانی انسٹی ٹیوٹ گمبٹ کے لیے 6 ارب روپے کی گرانٹ۔ بے نظیر بھٹو انسٹی ٹیوٹ آف ٹراما کراچی کے لیے 3.088 ملین روپے مختص کیے گئے۔ ٹراما سینٹر لاڑکانہ کے لیے 600 ملین بطور گرانٹ، 1.850 ملین کی رقم سید عبداللہ شاہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہیون شریف اور جامشورو کو سندھ انسٹی ٹیوٹ آف اینڈوسکوپی اینڈ گیسٹرولوجی سول ہسپتال کراچی کو 750 ملین روپے بطور گرانٹ دی جائے گی، جبکہ 9 عمودی پروگرامز کے لیے 10.419 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ مالی سال کی نسبت 6% اضافہ ہے۔ اسی طرح سے صوبے کی 5 میڈیکل یونیورسٹیز کے لیے 4.142 بلین روپے اور پوسٹ گریجویٹ طلباء کے وظائف کے لیے 13.073 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ انڈس ہسپتال اینڈ نیٹ ورک کے CEO ڈاکٹر سید ظفر زیدی نے گزشتہ روز انڈس ہسپتال اور فارم ایوو کے مابین باہمی یادداشت کی دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 75% میڈیکل اسٹورز ملک میں غیر تربیت یافتہ افراد چلا رہے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق قومی فارما کمپنی فارم ایوو انڈس ہسپتال کے کیمپس میں بننے والی نئی عمارت ابن سینا کالج آف فارمیسی میں تعمیراتی اور تکنیکی امداد فراہم کرے گی۔ تقریب میں فارم ایوو کے CEO ہارون قاسم، ڈاکٹر عبدالباری خان، جمشید احمد و دیگر نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں ہمارا اتحاد افواج پاکستان کے حوصلوں کو سربلند رکھنے میں معاون و مددگار ہوتا ہے۔ وہ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقدہ تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے۔ پروفیسر سعید قریشی نے کہا کہ پاکستانی قوم کا اتحاد متاثر کن ہے۔ تقریب میں پروفیسر نصرت شاہ، پروفیسر زرناز واحد، پروفیسر نواز لاشاری، ڈاکٹر طیبہ عامر، ڈاکٹر فرحان داکانی اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اب آپ سندھ کے صحت کے بجٹ اور میڈیکل کالجوں کی نئی تعمیراتی ناکامیوں کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ کے مطابق حکومت سندھ نے مالی سال 2023-24 کے لیے 22 خرب 147 ارب 58 کروڑ 12 لاکھ روپے کا بجٹ پیش کر دیا ہے، جس میں خسارے کا تخمینہ 37 ارب 79 کروڑ 57 لاکھ روپے لگایا گیا ہے۔ حکومتی اخراجات میں مسلسل اضافہ، کرپشن اور بدعنوانی، مہنگا ڈالر اور روپے کے قدر میں کمی کے باعث صحت کے بجٹ میں معمولی سے اضافے کا مریضوں کی بہتری اور محکمہ صحت کی کارکردگی پر اس کا کوئی اثر پڑتا نظر نہیں آ رہا ہے۔
حکومت سندھ بھی وفاق کی طرح عالمی اور مقامی مالیاتی اداروں سے سودی قرضوں سے صوبائی حکومتی امور کو چلا رہی ہے۔ گو کہ صحت کے 14 ترقیاتی منصوبوں کو جون 2023 تک بجٹ میں مکمل کرنے کا دعویٰ تو کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی 2012 میں بلا سوچے سمجھے محض سیاسی اسکورنگ کے لیے صوبے کے 5 میڈیکل کالجز کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کے بعد مذکورہ جامعات سے ملحقہ میڈیکل کالجز کی لازمی ضرورت کی توجہ جب ماہرین کی جانب سے دلائی گئی تو کراچی، حیدرآباد اور میرپور خاص میں 3 نئے میڈیکل کالجز 2012 میں ہی قائم کرنے کا حکومت سندھ نے دعویٰ کیا۔ لانڈی میڈیکل کالج کا تخمینہ 1 ارب، کوہسار حیدرآباد میڈیکل کالج میں 1 ارب 30 کروڑ روپے، میرپور خاص کالج میں 1 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ پھر حیرت انگیز طور پر میرپور خاص میڈیکل کالج کا سائٹ پلان بھی تبدیل کیا گیا، جس سے لاگت میں مزید اضافہ ہوا۔ 11 برس گزرنے کے باوجود ایک بھی میڈیکل کالج آج تک مکمل نہیں ہو سکا، جبکہ حالیہ بجٹ تقریر میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صحت کے 1272 ادارے ٹھیکے پر بھی دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے صحت کے ادارے پہلے ہی PPHI نامی کارپوریٹ ادارے کے علاوہ کراچی کا ابراہیم حیدری اسپتال، چلڈرن اسپتال نارتھ کراچی سمیت مختلف اضلاع کے صحت کے ادارے مختلف NGOs پہلے ہی ٹھیکے پر چلا رہی ہیں، اور حکومت سندھ کا یہ فیصلہ آج خود محکمہ صحت کے انتظامی ڈھانچے کی مکمل ناکامی کی جانب اشارہ کرتا ہے، جہاں محکمہ صحت کے مستقل انتظامی افسران اور عملہ اب ٹھیکے پر دیے گئے اداروں میں محض نمائشی کردار کے حامل بالفاظ دیگر سفید ہاتھی کے طور پر اس متوازی نظام نے صحت کے حوالے سے صوبائی حکومت کے ارادوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ جس طرح سے وفاق کے ادارے NICVD حکومت سندھ کے زیر انتظام آنے کے بعد مکمل طور پر 20 ارب روپے کے مبینہ کرپشن کے نیب زدہ ڈاکٹر ندیم قمر کے حوالے خلاف قانون کیا ہوا ہے، جہاں مفت علاج اور مفت ادویہ کی فراہمی اب خواب بن چکا ہے۔ اس کے باوجود 12 جون کو ٹھٹہ میں NICVD کے 25ویں چیسٹ پین یونٹ کے افتتاح کے موقع پر اخبارات میں جو لاکھوں روپے کے اشتہارات شائع کروائے گئے ہیں، اس کا عکس بھی آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، اور NICVD میں جاری لوٹ مار کی خبریں نہ شائع ہو سکیں۔ یہ اشتہارات اس سلسلے کا ایک وہ تسلسل ہے جو سالہ سال سے جاری ہے، اور دوسری طرف NICVD کے OPD میں آنے والے مریضوں کو 4 میں سے 1 دوا دے کر ٹرخانے کا سلسلہ جاری ہے، اور پھر بلاول بھٹو زرداری کے ذریعے واٹس ایپ رومن میسج کے ذریعے NICVD میں مفت علاج کا بے بنیاد چرچا کروا کر حکومت سندھ اور NICVD کی خلاف قانون انتظامیہ مبینہ طور پر تاریخی کرپشن کا تسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ نیب کا 20 ارب روپے کا کیس تاحال سرد خانے میں ہے، جبکہ خود کے ترمیمی قانون کے مطابق 50 کروڑ سے زائد کا کیس نیب میں چلانے کا PDM کی حکومت نے دعویٰ بھی کیا ہے۔ اسی طرح حکومت سندھ کے سرکاری ملازمین کا سندھ سروسز اسپتال خلاف قانون جعلی اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کے ہاتھوں کھلی کرپشن کا کھیل وہاں جاری ہے، لیکن اس کی تحقیقات کا حکم دیے جانے کے باوجود کئی ہفتے گزر گئے ہیں۔ اینٹی کرپشن اور محکمہ صحت کے ارباب اختیار لوٹ مار اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کے خلاف کسی بھی انضباطی کارروائی سے قاصر نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔